السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 8 کے طلبہ و طالبات، آپ نے امید ہے کہ اب تک کے تمام جتنے لیسن ویڈیوز جا چکی ہیں آپ نے کر لیے ہوں گے۔ آج آپ کے سلیبس کا مڈ ٹرم کا جو سلیبس ہے اس کا اگلا لیسن ہے اتحاد ملی، یعنی ملت کا اتحاد، ملت اسلامیہ کا آپس میں اتحاد و اتفاق۔ تو یہ لیسن آپ کی کتاب میں 56 پیج نمبر پر ہے، 56 پیج نمبر 56 کھول لیجئے اور آپ اس کو خود سے پڑھیے۔ میں آپ کو اس کے متعلق تھوڑا سا بتا دیتی ہوں۔ اتحاد ملی جو ہے اس کی تعلیم ہمیں قرآن میں ملتی ہے۔ جیسا کہ تمام اسلامی تعلیمات کا پہلا ماخذ آپ کو معلوم ہے قرآن ہے، تو اس کی اتحاد ملی کی تعلیم بھی ہمیں قرآن میں ہی ملتی ہے، یعنی دنیا بھر کے مسلمانوں کو آپس میں بھائیوں کی طرح متحد ہو کر رہنا چاہیے، کیونکہ دین اسلام کا مقصد ہی دنیا بھر کے مسلمانوں کو متحد کرنا ہے۔ آپس کا بغض اور اناد ختم کر دینا چاہیے۔ اختلافات ہو سکتے ہیں آپس میں مختلف معاملات میں، لیکن ان اختلافات کو دشمنی اور نفرت میں نہیں بدلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جو اس نے تم پر فرمائی کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، بس اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں انتہائی دشمنی اور نفرت تھی نا تمام قبائل میں، تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپس میں بھائیوں کی طرح ہو گئے اور ایک دوسرے کے لیے اپنا جان و مال قربان کرنے کے لیے راضی ہو گئے، اتنی محبت ہو گئی ان میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپس میں اتحاد کی تعلیم دیتے ہوئے یہ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا، یعنی فرقے فرقے میں مت ہونا۔ تو یہ قرآن کی تعلیمات ہیں جو میں نے صرف 2 آیات یہاں پہ ہیں تو وہ بتائی ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں ہماری بڑی اچھی رہنمائی فرمائی ہے اور فرمایا کہ تم مسلمانوں کو باہمی رحم و محبت و شفقت میں ایک جسم کی طرح پاؤ گے کہ اس کے ایک عضو میں تکلیف ہو جائے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم مسلمان ہوتے ہوئے ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو، یعنی گردن مارنا، خون بہانا ایک دوسرے کا کافروں کی حرکت ہے، یہ کافرانہ پہچان ہے، تو ہمیں ایسا نہیں ہونا ہے۔ اب یہ دیکھیے اسلام کا پورا نظام جو ہے اتحاد کا درس دیتا ہے، یعنی اس کی آپ دیکھیں عبادات دیکھ لیں، نماز ہے سب سے پہلے، یا عقیدہ توحید ہے، وہ ایک مرکز پر جمع کر دیتا ہے سب کو ایک عقیدے پر۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ ایک اللہ پر ایمان لانا، ایک اللہ کی پوجا کرنا، ایک اللہ کا کہنا ماننا، ایک اللہ کو خوش کرنا، بس 10 خداؤں کو پوجنے کے بجائے جو معبود حقیقی ہے اس کی پوجا کرنا ہے اور اسی سے ڈرنا ہے، اسی کا کہنا ماننا ہے۔ اس کے بعد عبادات جو ہیں اس میں نماز ہے، نماز بھی ایک آواز پر سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، جو اذان ہوتی ہے اس پر، اور سب ایک امام کے پیچھے ایک انداز میں اپنی حرکات و سکنات کرتے ہیں، یعنی کھڑے ہوتے ہیں، جھکتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، یہ سب۔ اسی طرح روزے کی عبادت ہے تو روزہ بھی ساری دنیا کے مسلمان ایک مہینے میں ہی روزے رکھتے ہیں، ان کے روزے رکھنے کا وقت ایک ہے، افطار کا وقت ایک ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا نظام ہے، وہ بھی اتحاد کا درس دیتا ہے کہ معاشرے کے امیر لوگ جو ہیں وہ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں اور سارے ہی لوگ اپنے معاشرے کے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ اس طرح زکوٰۃ کے علاوہ بھی خیرات اور صدقات دیتے ہیں۔ تو یہ اور اسی طرح حج ہے، حج دیکھیں آپ ایک خاص مہینہ اور دن ہوتے ہیں جن میں مسلمان جو ہیں وہ ایک مرکز پر بیت اللہ میں جمع ہوتے ہیں
اور ان کا ایک ہی کلمہ، ایک ہی جیسا لباس ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، اور ایک لباس یعنی احرام ہوتا ہے۔ تو یہ عبادات دیکھ لیں بالکل یہ اتحاد کا درس دیتی ہیں ساری دنیا کے مسلمانوں کو۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے اللہ تعالیٰ نے اسی میں فرمایا کہ اور وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلح کرا دو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے مسلمانوں کو کہ مسلمان اگر آپس میں لڑ پڑیں تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ تم ان میں صلح کرا دو، ان کے جھگڑے کو ختم کروا دو۔ یہ بہت بڑی فضیلت والا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا درجہ بھی بہت بلند کیا ہے جو دو لوگوں میں صلح کراتا ہے، ان کے فتنے کو ختم کراتا ہے۔ تو یہ ذمہ داری بھی ہماری یہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں کے درمیان انصاف سے صلح کرا دینا کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن صدقے کرنے والوں کے جو درجات ہیں وہ بہت بلند ہوں گے۔ تو یہ بیٹا آپ لوگوں کا لیسن ختم ہو گیا ہے، اتحاد ملی، اس کو آپ خود پڑھیں گے، اور اب میں آپ کو اس کی ایکسرسائز کرواتی ہوں۔ اتحاد ملی، اس کا سب سے پہلا سوال ہے اتحاد ملی کی تعریف کریں۔ اتحاد ملی کی تعریف کریں۔ جواب دیکھیں، اتحاد ملی سے مراد ہے دنیا بھر کے تمام مسلمان رنگ و نسل، تہذیب اور زبان کے اختلاف کے باوجود ایک قوم ہے، وہ اپنے عقائد اور نظریات کے لحاظ سے ایک ہیں۔ دوسرا سوال، کیا دین اسلام کی پیروی اتحاد ملی کی ضامن ہے؟ اس کا جواب دیکھیں، اسلامی تعلیمات مکمل طور پر اتحاد ملی کی ضمانت دیتی ہیں۔ اسلام نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا ہے، اور اس کو مسلمان قرار دیا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور سب مل کر اللہ کی رسی یعنی ڈیش میں قرآن لکھا ہوا ہے کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا۔ متفرق یعنی ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سلسلے میں رہنمائی فرمائی۔ انورٹڈ کاماز میں لکھیں، دیکھو میرے بات کافر نہ ہو جانا کہ تم مسلمان ہوتے ہوئے ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تمام مسلمانوں کو باہمی محبت و شفقت میں ایک جسم کی طرح پاؤ گے کہ اس کے ایک عضو میں تکلیف ہو جائے تو دوسرا پورا بدن متاثر ہوتا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں، یعنی قرآن اور احادیث۔ اور بھی حدیثیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ قرآن کی آیت، اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دیا کرو۔ اور حضور نے فرمایا، دو آدمیوں کے درمیان انصاف سے صلح کرا دینا صدقہ ہے۔ غرض یہ کہ اسلامی تعلیمات مکمل طور پر ملی اتحاد کی ضامن ہے، اس کی پیروی میں خوشی اور کامیابی ہے۔ اب آخر میں خالی جگہ ہیں، 5 خالی جگہیں دیکھیے۔ اسلام کا مقصد دنیا کے تمام انسانوں کو ایک دین پر متحد کرنا ہے۔ نمبر 2، مسلمانوں کے بکھرے ہوئے شیرازے کا علاج ملی اتحاد ہے۔ نمبر 3، جمعہ و عیدین کے اجتماعات مسلمانوں کو متحد رکھنے کے لیے ہیں۔ نمبر 4، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اور فرقے نہ ہونا۔ نمبر 5، دو آدمیوں کے درمیان انصاف سے صلح کرا دینا صدقہ ہے۔ یہ آپ کا سبق ملی اتحاد کا کام کمپلیٹ ہو گیا۔